سورہ مطففین مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 83 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے۔ اس میں 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کم تولنے والوں کو کہتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں انہیں مطففین کہتے ہیں۔ ان میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے کہ جو حرام ذرائع کے ذریعے حرام روزی کماتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے وہ مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فراڈ کرے، دھوکہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کی خرابی ہے۔ ویل جہنم کی اس وادی کو بھی کہتے ہیں کہ جو اتنی ہولناک ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو کم تولنے والوں کے لیے ویل ہے۔ یہ کم تولنے کا مرض اتنا عام ہے کہ اسے لوگ فن محسوس کرتے ہیں، اپنی ہوشیاری، اپنی ذہانت محسوس کرتے ہیں۔ کپڑا ناپنے والا وہ بڑی مہارت کے ساتھ 1 انچ، آدھا انچ وہ کپڑا بچا لیتا ہے۔ دودھ میں پانی ملانے والا بھی یہی کرتا ہے، بلکہ اب تو دودھ میں پانی بھی ملاتے ہیں، اور دودھ جس چیز سے تول کے دیتے ہیں وہ برتن بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب صرف یہی نہیں کہ وہ تولتے وقت جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، جیسے تولتے ہیں کسی چیز کو تو آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے آپ ذرا زور سے رکھیں، اگر کسی چیز کو تول پر زور سے رکھیں تو تول جھک جائے گا۔ جب دکانوں پر رش ہوتا ہے تو وہ ایسے انداز میں رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو کلو کے اور آدھا کلو کے جو باٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی فراڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اگر چھاپا پڑے تو انہیں دکھانے کے لیے باٹ اور ہیں اور عوام کے لیے اور باٹ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں آپ کو عرض کیا نا کہ ہمارے ملک میں جتنے چھاپے مارنے والے ہیں سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، اکثریت کا یہی حال ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ 2-3 ممالک کے لوگ جمع ہوئے، وہ اپنی پولیس کا ذکر کر رہے تھے تو پاکستانی سب کی باتیں سن رہا تھا۔ کسی نے ایک ایسی ہی حکایت بنا دی تو کہا کہ کوئی کہہ رہا تھا ہمارے ملک میں تو پولیس ایسی 1 گھنٹے میں جو ہے چور کو پکڑ لیتی ہے، کسی نے کہا جناب ہمارے یہاں تو آدھے گھنٹے میں پکڑ لیے جاتے ہیں، تو پاکستانی نے کہا ہمارے یہاں تو چوری ہونے سے 1 دن پہلے ہی معلوم ہوتا کہ چور کون ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ صرف وہ کوئی فرضی نہیں ہے، باقاعدہ نظام ہے۔ جس گلی میں چوری ہونی ہوگی، ڈکیتی ہونی ہوگی، اس گلی کے کنارے پر موبائل کھڑی ہوگی، وہ ڈاکو کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے غائب ہو جائے گی، اور پھر 4 گھنٹے تک وہ پھر نہیں آئے گے۔ جس علاقے میں لوٹ مار ہونی ہو، فائرنگ ہونی ہو، وہاں سے سارے پولیس والے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس میں سسٹم یہ ہے کہ یہ ڈاکو پہلے جاتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں پولیس والوں سے، تو انہیں پہلے کمیشن دے دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے 1 لاکھ روپے یا آپ کے 10 لاکھ روپے یہ آپ رکھیں، ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو 4 گھنٹے تک یہاں اس علاقے میں آنا نہیں ہے۔ یہ پہلے سے ہوتا ہے۔ تو یہ چھاپے مارنے والے سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ چھاپا مارتے ہیں صرف رشوت کے لیے۔ پاکستان کے اندر قوانین بنائے جاتے ہیں رشوت حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت جتنے تجارتی اصول ہیں، جتنے ملکی قانون ہیں، تمام قوانین کے خلاف آپ اس ملک میں عمل کر سکتے ہیں صرف رشوت۔ آپ سوچیں، یہ نادلہ کا دفتر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے ان کی شناخت ہو۔ آئے دن اخبارات میں آتا ہے کہ لوگ کلاشنکوف لے کر اندر گھس جاتے ہیں اور انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، اور جس کا شناختی کارڈ بنانا ہوتا ہے 5 منٹ میں وہ تیار کروا لیتے ہیں۔ تو فائدہ کیا اس دفتر کا؟
یہ صرف غریبوں کو پریشان کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے حال پر کرم فرمائے، اور یہ کرپشن، یہ رشوت، یہ لوٹ مار، اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اسلامی نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کی خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، یعنی جو آدمی فراڈ کرتا ہوگا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے، تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں، کم کر دیں، وہ ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں، اور اسے فنکاری سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اچھا سیل مین آج دنیا میں، یعنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا فراڈی ہو، بیکار قسم کی چیز ہو، اس کی جھوٹی تعریفیں کر کے گاہک کو جو جتنا زیادہ بیوقوف بنائے گا سیٹ اس کو تنخواہ زیادہ دے گا، اور جو سیدھا سا ہو اور وہ کہہ دے کہ اس کے اندر ہاں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، تو اس کو نوکری سے نکال دیں گے، بولیں گے یہ کیا بات ہوئی۔ تو سیل مین کا مطلب سب سے بڑا جو فراڈی ہوگا، جب یہ جملہ آپ سنیں نا یہ بڑا زبردست سیل مین ہے، تو اس کا مطلب ہمارے عرف میں یہ لیا جاتا ہے سب سے بڑا فراڈی ہے، باتوں کے اندر وہ جال کے اندر اتارنے والا ہے۔ جیسے جب یہ کہا جائے نا کہ یہ ہمارے یہاں پر کیا ہے، کسی کے متعلق جی روشن خیال ہے، روشن خیال ہے، بڑی وسیع ظرف رکھتے، بڑے وسیع نظر ہیں، بڑے ماڈرن ہیں، جدید ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہگار ہوگا، دین سے بالکل دور ہے۔ جس طرح ہماری گورنمنٹ اگر یہ اعلان کرے کہ ہم چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے، اس کا مطلب اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہر چیز کا یہاں الٹا مطلب ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ اچھے اچھے نام دہشت گردوں کو دیے جا رہے، سود خور، حرام خور۔ نہیں، یہ تو بینک کے افسر ہیں، بینکر ہیں، یہ تو جناب گریجویٹ ہیں۔ ناچنے والی عورت کے جو نام پہلے تھے وہ نام ایسے تھے کہ ہم کسی کے سامنے لے نہیں سکے، اتنا انہوں نے ذلیل کیا، اور اب آرٹسٹ ہے، فنکار ہے جناب، یہ اداکار ہے، یہ فنون لطیفہ کا ماہر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جتنے اسی طرح پہلے کھیل کود کو بڑی نفرت سے دیکھا جاتا تھا، بچہ کھیل کود میں لگا رہتا، اور اب تو جناب ملک و قوم کی خدمت ہو رہی ہے کھیل سے۔ اور عجیب و غریب سوچ، تو یہ سوچ کے زاویے انگریزوں نے، یہودیوں، عیسائیوں نے بدل دیے، سوچ کے زاویے انگریزوں عیسائیوں نے بدل دیے۔ اللہ تعالی ہماری سوچ کو دوبارہ اسلامی منہج پر فرما دے، سوچ ہماری وہ ہو جو صحابہ کی سوچ تھی، جو اولیاء کی سوچ تھی۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے؟ یہ حرام کمانے والے، فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے کیا آخرت میں اٹھنے کا تصور نہیں رکھتے؟ لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا، بے شک، ان کتاب الفجار لفی سجین، کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تو نے کیا جانا سجین کیسی ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھت ایک مہر کیا ہوا نامہ اعمال ہے۔
یعنی کافروں کا جو بھی وہ کافر اعمال کرتے ہیں ان کے نامہ اعمال کو سجین کہا گیا اور اسے پیک کر دیا جاتا ہے، اور یہ نامہ اعمال کھلے گا کل بروز قیامت۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے وہی جھٹلائے گا جو سرکش ہوگا، قیامت کو وہی جھٹلائے گا جو سرکش ہوگا۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کا زنگ ہے۔ یہ کافر ان کے دلوں پر گناہوں کا زنگ ہے، اس لیے قرآن سن کر ایسی بکواس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو وہ جو کالا نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے تو یہ جو کالا نقطہ ہے یہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات یہ دل مر جاتا ہے، پھر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوہے کو پانی لگ جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی صفائی کیسے ہو؟ تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے۔ تو قرآن پاک میں انسان غور و فکر کرے تو دل صاف ہوتا ہے، اور موت کا تصور قائم ہو جائے پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ کہ جسے یہ خیال ہو کہ یہ قدم میں نے اٹھایا ہے، رکھنے سے پہلے موت آ سکتی ہے، اور رکھنے کی امید نہ ہو تو وہ کیا گناہ کرے گا؟ اسے تو ہر وقت موت کی تیاری کی فکر ہوگی۔ کلا، ہاں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ کفار کل بروز قیامت اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کو رب کا دیدار ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ قیامت کے دن کسی کو بھی رب کا دیدار نہیں ہوگا تو پھر کافر محروم ہوں گے، اس کی کیا معنی؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ثم پھر انہم لصال الجحیم، بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کلا، ہاں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال سب سے اونچا محل علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، تو نے کیا جانا علیین کیا ہے، کیسی ہے؟ کتاب مرقوم، ایک وہ نامہ اعمال ہے جو سیل پیک ہے، وہ کھولا جائے گا کل بروز قیامت، اور جسے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر لینے والا سب کو دکھاتا پھرتا ہوگا اور کہے گا پڑھو اسے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ علیین ساتوں آسمان سے اوپر وہ مقام ہے کہ جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ سجین یہ وہ مقام ہے جو ساتوں زمین نیچے ہے،
جہاں پر کافروں کی روحیں قید ہوتی ہیں. یشہدہ المقربون، مقرب بندے جس کی زیارت کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانو گے. وہ چین، وہ سکون ان کے چہرے پر نظر آئے گا، چہرے چمک رہے ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، انہیں وہ شراب پلائی جائے گی جو صاف ستھری نتھری ہوئی ہوگی، جس پر مہر لگی ہوگی. ختامہ مسک، مہر کا مطلب یہ کہ سیل ہوگی، اور اس پر گویا کہ اس کا نام لکھا ہوگا کہ یہ شراب جو ہے یہ اس کی ہے، یہ جنتی آ کر کھولے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکے گا. وہ شراب طہور. ختامہ مسک، اس کی مہر مشک پر ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کسی کا بنگلہ دیکھ کر دل چاہتا ہے ہمارا بھی ایسا بنگلہ ہو، انسان للچا جاتا ہے. کبھی جو ہے انسان کسی کی کار دیکھ کر سوچتا ہے کاش میرے پاس ایسی کار ہو. کسی کی دولت دیکھ کر، یہ کوئی للچانے والی چیزیں نہیں ہیں. فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے. انسان جنت کی نعمتوں پر للچائے اور اس کے لیے کوشش کرے، اصل تو کامیابی وہ ہے. ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب طہور میں، رحیق مختوم میں، تسنیم کی ملاوٹ بھی ہوگی، تسنیم بھی ملایا گیا ہوگا. تسنیم کیا ہے؟ عینن، یہ ایک ایسا چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، اللہ کے مقرب بندے ہی اسے پیئیں گے. ان الذین اجرموا، بے شک مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ تو آپ کو تجربہ ہو سکتا ہے. یہاں تو ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ سلام کریں تو مذاق اڑاتے ہیں، ارے ملا کیا بن گئے تم، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ تو کیا ملاؤں جیسی حرکتیں کر رہے. تو مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں ان کے مذاق اڑانے سے پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں لینا، کوئی احساس کمتری میں شکار نہیں ہونا. یہ تو ہوتا رہا ہے، ہمیں تو آخرت کو دیکھنا. اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے مذاق اڑانے سے بندہ پریشان نہ ہو. تو یہ مجرم لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی عورت با پردہ گھر سے باہر نکلے تو بے پردہ عورتیں اس پر ہنستی ہیں اور اشارے کرتی ہیں. تو یہ بڑی جہالت ہے ان کی، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اب با پردہ عورت ان باتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر پردہ چھوڑ دے تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے کہ رب کی رحمت کو لوگوں کی خاطر انسان چھوڑ دے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے، یعنی یہ مذاق اڑاتے خوشیاں کرتے، دنیا کے اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ کافر مسلمانوں کو دیکھتے، قالوا کہتے، ان هؤلاء لضالون، بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جی حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ باریکیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ آج بھی کفار یہود و نصارہ
نیک مسلمانوں کو بیوقوفی سمجھتے ہیں. ہاں ان کے نزدیک ماڈرن، روشن خیال، وسعت نظری والا، معتدل، اعتدال پسند وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو دین سے دور ہو. جو آدمی دین سے دور ہو اور اسلام کا نام تک نہ لیتا ہو تو کہتے ہیں یہ اعتدال پسند ہے. تو ہمیں ان کے خیالات کو معیار تھوڑی بنانا ہے. تو جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. وما ارسل علیہم حافظین، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کا نگہبان تو نہیں بنایا، تو یہ مسلمانوں کے معاملات میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہوتا رہے، دنیا قلیل ہے. کل بروز قیامت یہ مسلمان کافروں پر ہنسیں گے. اب اس وقت کافروں کی ذلت کا وقت ہوگا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت میں ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ مسلمان جنت میں بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے جہنم کا منظر ہوگا. وہ دیکھیں گے کہ کافر جہنم میں چیخ و پکار کر رہے ہیں اور انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں پیٹا جا رہا ہے. ان کی جو حالت ہے، اس میں جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. ایک دروازہ کھلے گا اور جہنم کے دروازے سے وہاں سے ایک فرشتہ ندا کرے گا، اس طرف آؤ. تو جہنمی یہ سمجھیں گے کہ اب ہمیں نکلنے کا موقع ملا، تو وہ بھاگیں گے. اور جب بھاگ کر جہنم کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ جا کر اس دروازے ٹکرائیں گے. پھر دوبارہ وہ روتے ہوئے اپنی جگہ جائیں گے. پھر دوسرا جہنم کا دروازہ کھلے گا اور انہیں بلایا جائے گا. وہ بھاگے ہوئے جائیں گے، جب قریب پہنچے گے بند ہو جائے گا. اس طریقے سے ہر دروازے پہ ایسا ہوگا. پھر یہ مایوس ہو جائیں گے، پھر دروازے کھلیں گے، انہیں بلایا جائے گا، اٹھیں گے نہیں. تو جب یہ اٹھ کر بھاگیں گے اور دروازہ بند ہو جائے گا تو ان کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہنس پڑیں گے. تو فرمایا کہ یہ ان کا بدلہ ہوگا کہ انہوں نے نیک مسلمانوں کا مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کافروں کو ذلیل فرمایا. هل ثُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو وہی بدلہ ملے گا جو انہوں نے کام کیے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے اور ایک پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے.